मलाला ने एक मरतबा फिर तालिबान को ख़वातीन दुश्मन करार दे दिया। नोबल इनाम याफ्ता मलाला का शादी के बाद बीबीसी को पहला इंटरव्यू। तालिबान लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देंगे, मलाला का खदशे का इजहार। मलाला का G20 में शामिल रहनुमाओं से अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। तालिबान ख़वातीन को शरीयत के मुताबिक हकूक़ देंगे। वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान मुल्ला अमीर खान मुत्तकी का मलाला को जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। आज हम अपने इस प्रोग्राम में अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात करेंगे कि तालिबान अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर हकूक़ दे रहे हैं या कि वहाँ की ख़वातीन मसाइल का शिकार हैं। नाज़रीन, 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल में दाखिल होकर मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया तो उसके बाद तालिबान पर खासी तनकीद इस हवाले से की जाती रही कि तालिबान के दौरे हुकूमत में ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिलते। इस हवाले से एक मनफी प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से भी होता रहा कि तालिबान के दौरे हुकूमत में पहले भी ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया और बच्चियों को, लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया गया। ख़ुसूसन सेकेंडरी स्कूल की तालिबात जो हैं वो तालीम से महरूम हैं और उन्हें स्कूल जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस हवाले से तालिबान ने मुकम्मल तौर पर नफ़ी की और इस हवाले से कहा गया कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। उसमें मगरबी ममालिक भी शामिल हैं, अमेरिका भी शामिल है, जबकि इंडिया ने तो इस हवाले से अपना वतीरा बना रखा है कि तालिबान के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसी तस्वीर कशी की जा रही है कि तालिबान को बदनाम किया जाए और ताकि जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन ले और किसी तरह भी अफ़गानिस्तान में अमन ना आ सके। नाज़रीन, ये एक बड़ी पढ़ी लिखी बात है कि अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और मुसलमान मुल्क होने की वजह से यहाँ शरीयत की बात की जाती है तालिबान की तरफ से कि उनके दौरे हुकूमत आने के बाद अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर शरीयत नाफज की जाएगी। नाज़रीन, जब 15 अगस्त को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया और जब तालिबान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा होता रहा कि तालिबान ख़वातीन को तालीम हासिल नहीं करने देंगे तो उनकी तरफ से वाज़े तौर पर एक चीज़ सामने आई और उनका मौक़िफ़ था कि किसी तरह भी ये नहीं हो सकता कि वो ख़वातीन को तालीम हासिल ना करने दें। तालिबान का ये मौक़िफ़ रहा है कि शरीयत में जो हकूक़ ख़वातीन को दिए गए हैं वो हर सूरत हकूक़ इनको दिए जाएंगे। अब अगर देखें कि मशरक़ और मगरब के जो मेयार ज़िंदगी है या तालीम हासिल करने के मौक़े हैं उस हवाले से बड़ा वाज़े फ़र्क है। मगरब के अपने इक़दार हैं, मशरक़ के अपने इक़दार हैं। मशरक़ में ख़वातीन जो हैं वो बापर्दा हैं। ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान का जो माहौल रहा है वहाँ पर्दा जो है वो लाजमी करार दिया गया है, चूँकि शरीयत में पर्दे का एहतमाम करना इंतहाई ज़रूरी है। इस हवाले से तालिबान का ये कहना है कि ख़वातीन पर्दे में रहकर अपने तमाम मामला जो ज़िंदगी के हैं वो करेंगी, उसमें तालीम भी हासिल करेंगी, उसमें मुलाजमत के मौके भी इनको दिए जाएंगे और किसी तरह भी इन पर इस हवाले से पाबंदियाँ नहीं होंगी। नाज़रीन, नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने शादी के बाद बीबीसी को इंटरव्यू दिया है जिसमें मलाला ने एक मरतबा फिर अपना इजहार किया है और खदशा ज़ाहिर किया है कि तालिबान ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकेंगे और उनको तालीम हासिल नहीं करने देंगे। लड़कियों को, ख़ुसूसन हायर सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा। ये बात मलाला ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में, शादी के बाद ये पहला इसका इंटरव्यू है जिसमें दोबारा
ملالہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور اس بات کو لے کے کہا ہے کہ ابھی بھی طالبان جو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ بندوبست نہیں کر رہے، اسکول بند ہیں اور خواتین کو وہ مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے۔ یہ کیا انٹرویو تھا وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ انہیں تشویش ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر طالبان کی پابندیاں عارضی نہیں ہوں گی، جیسا کہ طالبان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کو 2012 میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مہم چلانے پر تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کی طرف سے گولی مار دی گئی تھی۔ انہوں نے BBC کے اینڈریو مار شو میں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر لگائی گئی یہ پابندی، جس کا انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ عارضی ہے، شاید یہ عارضی نہ ہو۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو BBC کو ملالہ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہے ہیں کہ یہ پابندی عارضی نہیں ہے، اور ملالہ کو خدشہ ہے کہ طالبان مکمل طور پر خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی آزادی نہیں دیں گے اور اسکول دوبارہ نہیں کھلیں گے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہے ملالہ نے اپنی شادی کے بعد جو ہے وہ یہ پہلا انٹرویو BBC کو دیا ہے، جس میں انہوں نے اظہار کیا ہے کہ طالبان کا رویہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ پرانے 1996 والے طالبان ہیں جب وہ اس دور میں بھی خواتین کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے تھے اور خواتین پر مکمل پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ ناظرین، اس کے برعکس ایک بڑا واضح پیغام جو ہے وہ وزیر خارجہ افغانستان امیر خان متقی نے اپنے ایک انٹرویو میں دیا ہے۔ امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی خواتین پر پابندیاں نہیں لگائیں۔ امیر خان متقی نے ناظرین یہ ملالہ کے انٹرویو جو کہ BBC کو ملالہ نے انٹرویو دیا ہے، اس کے جواب میں امیر خان متقی نے یہ ایک اپنا بیان دیا ہے، اور اس والے سے ان کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی خواتین پر پابندیاں نہیں لگائیں گے، نہ پہلے لگائی ہیں نہ لگائیں گے، اور 70% جو اسکول ہے وہ طالبان نے کھول دیے ہیں، اور ہائر سیکنڈری اسکول کی جو طالبات ہیں وہ 70% اسکول جانا شروع ہو گئی ہیں۔ امیر خان متقی نے یہ بھی کہا کہ 15 اگست سے جب طالبان نے افغانستان میں ٹیک اوور کیا تھا تو سیکیورٹی کے خدشات تھے، بڑے برے حالات تھے، لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں تھیں، اس وجہ سے وقتی طور پر جو ہے وہ اسکول بند تھے۔ یہ کوئی مستقل پالیسی طالبان کی نہیں تھی کہ خواتین کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 70% اسکول تو کھل گئے ہیں، باقی اسکول بھی چند دنوں میں کھل جائیں گے، صرف خواتین کی، لڑکیوں کی، بچیوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ اب افغانستان میں حالات جو ہیں وہ مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں ہیں، اور مکمل طور پر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ قانون کی اجارہ داری ہے، اور خواتین کے تحفظ کے لیے تمام جو ہے وہ معاملات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے امیر خان متقی وزیر خارجہ افغانستان، انہوں نے جیو کے پروگرام سلیم صافی صاحب کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کو سوال کیا گیا کہ کیا افغانستان میں خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے، کیا ان کو افغانستان میں تعلیم حاصل کرنے دی جائے گی؟ تو اس حوالے سے امیر خان متقی نے بڑا واضح پیغام سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں دیا۔ امیر خان متقی نے کہا کہ کسی طرح بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ خواتین کو اگنور کیا جائے، ان کو حقوق نہ دیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو مکمل حقوق دیے جا رہے ہیں، تمام جو محکمے ہیں سرکاری ان میں ان کی نمائندگی موجود ہے، ان کو ملازمتیں بھی دی جا رہی ہیں، اسکول کھول دیے گئے ہیں، صرف سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اسکول بند تھے، اب کسی طرح کی کوئی پابندی خواتین پر نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑا پیغام اس انٹرویو میں سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے دیا۔ ان کا یہ کہنا کہ شریعت کے باہر نہ تو کوئی کام کیا جائے گا، اور نہ ہی اس حوالے سے کسی قسم کا خواتین کو شریعت کے حوالے سے یا شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
ان کا یہ کہنا تھا کہ شریعت میں جو حقوق خواتین کے لیے رکھے گئے ہیں وہ مکمل طور پر ان کو دیے جائیں گے، ان کو پردہ کرنا ہوگا اور پردے میں رہ کر ملازمت بھی کریں گی اور تعلیم بھی حاصل کریں گی۔ اب ناظرین، جو ملالہ یوسفزئی کا بیان ہے کہ طالبان خواتین کو حقوق نہیں دے رہے، ملالہ بار بار اس بات پر بضد ہے کہ افغانستان میں ابھی تک سیکنڈری اسکول کی بچیوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی اور ان کو خدشہ ہے کہ وہ جو ہے وہ مواقع ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے اگر غور کریں تو بی بی سی کو جو انٹرویو ملالہ نے دیا اور ان خدشات کا اظہار کیا، تو یہ خدشات بار بار ملالہ کی طرف سے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اگر تو واقعی اسکول بند ہیں تو پھر تو ملالہ کے یہ خدشات بالکل حق بجانب ہیں۔ اگر طالبان کی طرف سے اسکول کھول دیے گئے ہیں تو پھر ملالہ بلا جواز طالبان کو تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہی ہے؟ وہ کیا مقاصد ہے جو کہ حاصل کیے جا رہے ہیں؟ حالانکہ ایک چیز بڑی واضح ہے اور جو میڈیا رپورٹس افغانستان سے آ رہی ہیں، جو فوٹیجز آ رہی ہے، جو رپورٹنگ وہاں سے ہو رہی ہے، اس کے مطابق واقعی سیکنڈری اسکول جو ہیں وہ 70% وہاں کھل گئے ہیں اور اسکولوں میں طالبات نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ اب ناظرین، ملالہ کا اگر بیان لیں، وہ انٹرویو دیکھیں تو یہ چیز تو کبھی بھی نہیں ہوگی کہ افغانستان میں جو یورپ کی طرز کی تعلیم ہے وہ رائج کی جائے، اور جس طرح مغرب میں یورپ میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے، کو ایجوکیشن ہے، اور وہ ویلیوز جو کہ وہاں ہیں وہ کبھی بھی افغانستان میں نہیں ہو سکتی۔ افغانستان چونکہ ایک مسلمان ملک ہے تو وہاں شریعت کی پابندی ہوگی، جیسا کہ طالبان نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں گے، لیکن شریعت میں رہ کر، شریعت کے باہر کسی طرح بھی خواتین کے حوالے سے بات نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ملالہ یوسفزئی کو بھی دیکھنی چاہیے کہ کیا واقعی تعلیم وہاں بچیوں کو دی جا رہی ہے یا نہیں۔ اگر دی جا رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، مسلسل مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور یہ بھی چیز ملالہ کو بخوبی جان لینی چاہیے کہ مغرب کی جو روایات ہیں وہ افغانستان میں کبھی بھی رائج نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام کو سبسکرائب کر لیں، مستقبل میں مزید پروگرام پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔